بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کب اور کیسے کی؟ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لختے جگر اور اپنی زوجہ مقدسہ حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے تو اس کے بعد ان کی خبر گیری کے لیے متعدد بار مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ پہلی بار آپ پر مکہ کی سرزمین پر اس وقت آئے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں ٹھہرایا تھا، جس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف کی بھی کوئی عمارت قائم نہیں تھی، بلکہ بیت اللہ کی جگہ پر ایک سرخ ٹیلہ تھا جس مقام پر زمزم کا کنواں ہے۔ اس کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ چوتھی بار جب آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پانچویں بار مکہ تشریف لائے تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آپ کا یہ آخری سفر تعمیر ساز سفر کہلایا۔ اسی آخری سفر میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آخری سفر میں مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ ایک طویل عرصے کے بعد والد محترم کا دیدار ہوا تھا۔ نہایت جذباتی انداز میں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے ملے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تعظیم و تکریم سے اپنے والد محترم کا استقبال کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ضرور کیجئے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبے کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو کیش، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے پہ لگاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کرتے۔ اس طرح سے خانہ کعبے کی دیواریں بلند ہو کر اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں حجر اسود لگا ہوا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جب ابو قبیس کی ایک چھوٹی سی کھوہ میں صرف 2 پتھر ابراہیم علیہ السلام کو دستیاب ہوئے، ان میں سے ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے متعارف ہوا۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے کونے پر نصب کر دیا، جسے بوسہ دے کر طواف شروع کیا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے مشرقی جنوبی گوشے میں زمین سے تقریباً 4 فٹ بلندی پر یہ پتھر نصب ہے، جس کے چاروں طرف چاندی کا چوکٹھا نصب ہے، جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، اور مقام ابراہیم کا نام کا پتھر بھی جنت کا یاقوت ہے۔ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی تھی اسی طرح یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اسی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے واضح نشان موجود ہیں۔ اس وقت جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس پر چھت نہ تھی اور صرف 2 دروازے تھے۔ فی زمانہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے سامنے ایک شیشے کا خانہ رکھا گیا تھا
جس میں چاندی کی طرح سے یہ پتھر ڈھکا ہوا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب روشن کر دیتے۔ ناظرین، سب سے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، جیسے کہ سیدنا امام باقر سے مروی ہے کہ امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو زمین پر فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر فرشتوں کو گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں، چنانچہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عرض کا طواف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی، اور عرش کے نیچے حسن جلال میں بے مثال 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرمایا، اور یہ گھر بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیت المعمور کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو نکلنے کے بعد قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کی باری نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیر میں فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور اس عمارت کا نام الزرا رکھا، اور فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا۔ ناظرین، مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں اس مقدس گھر کی تعمیر ہوئی، اور مختلف پہاڑوں سے فرشتے پتھر لائے۔ امام بیکہی رحمۃ اللہ علیہ دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہو کہ وہ حضرت حوا کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد صاف کی، اور حضرت حوا مٹی نکالتی جاتی تھی۔ اس طرح قدیم بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر حضرت شیش علیہ السلام نے کی، جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پانچویں بار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بارش وغیرہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا، تو بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر بنو جرہم کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف قوم مالکہ کو حاصل ہوا۔ جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ایک حدیث یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو بنو جرہم نے اسے تعمیر کیا، اور جب بنو جرہم کی تعمیر بھی منہدم ہو گئی تو مالکہ نے اسے بنایا۔ حضرت کثیر بن کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 300 سال سے قائم بنو خزاعہ کے اقتدار کو اکھاڑ پھینکا تھا، اور قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس حکومت میں بہت سے اہم کارنامے سر انجام دیے، انہی میں سے ایک عظیم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی عز سر 9 تعمیر ہوئی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی تنصیب پر حالات خراب ہونے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر لڑائی ٹل گئی تھی۔ پھر قریش کی جانب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو 1 صدی بھی نہ گزر پائی تھی کہ مشہور صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کی عز سر 9 تعمیر کی۔ پھر جب خلیفہ عبد المالک بن مروان کا زمانہ آیا تو حجاج نے ایسا لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو قریش کی تعمیر سے الگ انداز میں بنایا۔
خلیفہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایسا ہی کیا اور قریش کی طرز پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور بیت اللہ کے دروازے پر سونے کا کام کروایا۔ تاریخ اسلام میں ولید بن عبد المالک وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیت اللہ پر سونے کا کام کروایا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید مسند خلافت پر بیٹھا تو حجاج کی تعمیر کو منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کرانا چاہا، مگر حضرت امام بن ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید مسند خلافت پر بیٹھا تو حجاج کی تعمیر کو منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق تعمیر کروانا چاہا، مگر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا بیت اللہ شریف کی بار بار تعمیر سے اس عظیم گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا، اور ہر آنے والا بادشاہ اپنا شہرت اور نام و نمود کے لیے پہلی عمارت گرا کر نئی عمارت بنانے کا رواج ڈال دے گا، لہٰذا خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، حجاج کی تعمیر کے تقریباً 1000 سال بعد مکہ میں شدید بارش ہوئی اور اولے بھی گرے، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد سیلاب جیسی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ کعبہ کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی اور پانی اندر چلا گیا، حتیٰ کہ اس قدر بارش ہوئی کہ آدھی دیوار تک پانی پہنچ گیا۔ چنانچہ سلطان مراد خان کے حکم سے 2 جمادی الاولیٰ اور 1040 ہجری کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 6 ماہ میں مکمل ہو گیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنکھارا سے چونا میں چنی۔ نہایت نفیس سیاہ ریشمی پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ سلطان مراد خان عثمانی ترکی کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز محرم الحرام سن 1417 میں بیت اللہ شریف کی تجدید کاری کا کام شروع کروایا، جو جلد ہی تکمیل کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔